انسان کے لیے دو ہی طرح کا مال اس دنیا میں کام آتا ہے۔ ایک وہ جسے کہ وہ کمانے کے بعد اپنے اوپر خرچ کر لے اور اپنی ضروریات کو پورا کر لے، اور دوسرا وہ جسے کہ وہ صدقہ خیرات کر کے اگلی دنیا کے لیے، اگلے جہاں کے لیے بھیج دے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا قسم کا مال ہے نا، جسے کہ ہم اکٹھا کر کر کے اپنے اکاؤنٹس جمع کرتے رہتے ہیں اور اکاؤنٹ کا بیلنس انکریز کرتے ہیں، وہ مال یقین مانے ہمارے کسی کام نہیں آتا ہے۔ اب یہی سب کچھ یہاں پر برطانیہ میں رہنے والی سائمہ ملک کے ساتھ بھی ہوا، جسے کہ اس کی یوٹیوبر بہو نے مسکرا کر یہ کہا کہ امی، ہم نے آپ کے لیے ایک خوبصورت کمرہ تیار کیا ہے۔ لیکن جب سائمہ ملک نے وہ دیکھا کہ وہ کمرہ اس کے اپنے ہی گھر کے گیراج میں تھا، تو اسے سمجھ آ گیا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مگر اس کے بیٹے اور بہو کو یہ اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ صرف چند ہی ہفتوں کے بعد وہ اسی گھر کے باہر لگے ہوئے فروخت شدہ سولڈ کا بورڈ دیکھ کر سائمہ ملک کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ برطانیہ میں رہنے والی 70 سالہ سائمہ ملک کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے کہ اس کی اپنی ہی بہو نے اس کے اپنے ہی گھر میں اس کے گیراج میں سونے پہ مجبور کر دیا۔ اور بہو کا یہ کہنا تھا کہ امی، آپ کے لیے نا ہم ایک آرام دہ کمرہ تیار کر رہے ہیں، جو کہ گھر کے باہر نا یہاں پہ برطانیہ میں ایک آؤٹ ہاؤس بنایا جاتا ہے، جسے کہ ایکسٹینشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور موسٹلی گھروں میں یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ یہ جو گھر کے باہر گارڈن یہاں پہ بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر یہ آؤٹ ہاؤس بنا کر ایک کمرہ، اس کے ساتھ کچن اور واش روم اٹیچ کر کے ایک اسٹوڈیو فلیٹ کی طرح بنا دیا جاتا ہے کمرہ، اور اس کو نا کرائے پہ دیا جاتا ہے، اور اس سے لوگ اچھا خاصا رینٹ بھی نکال لیتے ہیں گھر کی مارگیج وغیرہ پے آف کرنے کے لیے۔ اب جی سائمہ ملک کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمیشہ سے ایک عام عورت نہیں تھی۔ پاکستان سے برطانیہ یہ خالی ہاتھ آئی تھی، اور یہاں پر اس نے آ کر خالی ہاتھ ہی اپنی زندگی شروع کی تھی۔ سائمہ ملک کے شوہر کے انتقال کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا گروسری سٹور بھی سنبھالا، پھر ایک، پھر دو، اور پھر جائیداد میں سرمایہ کاری شروع کی، یعنی کہ اس نے ایک اپنی امپائر کھڑی کر لی تھی۔ اور 40 سال کی محنت کے بعد اس کے پاس کئی ایک کرائے کی جائیدادیں، کاروبار اور معقول دولت موجود تھی۔ اب اس کے بیٹے نا حارث کو کبھی بھی مالی مشکلات کا اس نے سامنا نہیں کرنے دیا تھا، کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا، اور یہ ہمیشہ اپنے بیٹے کے پیچھے نا ایک سپورٹ کی طرح کھڑی رہتی تھی۔ جب اس کی یونیورسٹی کی فیس مانگی گئی تو وہ سائمہ ملک نے ادا کی۔ جب اس نے کاروبار بیٹے نے شروع کیا اور کاروبار میں اس نے نقصان گھاٹا بھی کھایا، تو وہ بھی سائمہ ملک نے سنبھالا۔ اور جب حارث کی شادی ہوئی نا، تو اس کی تقریب کے تمام اخراجات بھی سائمہ ملک نے ہی پے آف کیے۔ اب جی حارث نے نا شادی کی تھی اپنی ہی کلاس فیلو کے ساتھ، جو کہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور ایک یوٹیوبر تھی، اور بڑی ہی پرتعیش قسم کی نا وہ زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی تھی۔ اور سوشل میڈیا پہ کام کرنے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو نا ایک کامیاب اور ایک امیر خاندانی، یہاں پہ برٹش اور پاکستانی فیملیز ہوتی ہیں نا، اس کے طور پر پیش کیا کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں لوگ اسکرین پہ کچھ اور دکھاتے ہیں اور حقیقت میں ہوتا کچھ اور ہے۔ اب ریالٹی میں ان لوگوں کی آمدنی جو تھی وہ کافی کم تھی، اور اخراجات جو تھے نا وہ بہت ہی زیادہ دکھائے جاتے تھے کہ ہم بڑے امیر کبیر ہیں یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے، ہم بڑے کھلے ہاتھ خرچے کرتے ہیں۔ اور یہ یوٹیوبر تھی نا اس کی بہو ماریہ۔ شادی کے بعد حارث اور ماریہ اپنے علیحدہ فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ ان کے ہاں 2 بچے ہو گئے، اور چونکہ ماریہ جو تھی وہ کنٹینٹ کریٹر تھی، روز اسے کوئی نہ کوئی ایک نیا ٹاپک چاہیے ہوتا تھا جس کے اوپر کہ اپنی ویڈیو بناتی۔ اب چونکہ میں نے بتایا کہ آپ کو کہ حارث کی اس کو کاروبار میں گھاٹا وغیرہ ہو چکا تھا، اور حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ ماریہ جاب بھی نہیں کر رہی تھی، صرف وہ ویڈیوز ہی بنا کے جو تھوڑے بہت پیسے آتے تھے نا ان سے ہی گزارا کیا کرتی تھی۔ اب دکھانا یہ کہ ہم امیر کبیر ہیں، اور اس کے لیے آف کورس دکھانے کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اب جی ماریہ نے نا اس سارے عرصے کے دوران، شادی کو کوئی تقریباً 4 سال ہو چکے تھے، اور اس سارے عرصے کے دوران نا ماریہ نے دیکھا کہ ساس جو ہے نا وہ اس کا لائف سٹائل جو ہے نا وہ اس طرح کا ہے جو کہ میں کنٹینٹس میں دکھانا چاہتی ہوں، کہ کھلے ہاتھ اخراجات ہو رہے ہیں، کھانے پینے کو کھلا آ رہا ہے، گھر اچھا ہے، اور اوپر سے اپنی گروسری سٹور ہیں، کئی ایک دکانیں، مکان وغیرہ جو ہے نا انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں۔ اب جی ماریہ نے نا اپنے شوہر حارث کو نا مجبور کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں نا تمہاری ماں کے ساتھ جا کر رہنا چاہیے۔ ایک تو وہ اکیلی رہتی ہیں، اتنا بڑا گھر ہے، اور دوسرا مجھے کنٹینٹ بنانے کے لیے نا جو انوائرمنٹ
ریکوائرمنٹ اویلیبل ہے نا، مطلب میرا ڈیزائرڈ ہے جو میں اپنی ویڈیوز میں دکھانا چاہتی ہوں، وہ مجھے تمہاری ماں کے گھر پہ ملے گا۔ اب جی حارث ڈائریکٹلی تو اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھی ہم آپ کے ساتھ آ کے رہنا چاہتے ہیں، تو جی حارث نے نا بہانہ بنایا کہ امی آپ اکیلی رہتی ہیں، مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہ آ کر رہیں، کیونکہ اتنا بڑا گھر ہے اور آپ اس کو کیسے مینج کریں گی نا۔ اب ماں نے سمجھا کہ یہ محبت ہے، لیکن یہ محبت نہیں تھی، محبت کے اندر ایک خود غرضی شامل تھی۔ اب جب حارث نے یہ کہا نا کہ امی بچے جو ہے نا وہ دادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ بات سن کر نا سائمہ ملک فوری طور پہ مان گئی۔ شروع میں نا اس کو سب کچھ ٹھیک لگا، اور پھر آہستہ آہستہ نا یہ جو جب یہ حارث اور اس کی بیوی ماریہ اور بچے گھر میں شفٹ ہو گئے نا، اب اس کے کوئی تقریباً 6 ماہ بعد نا گھر کے سارے فیصلے جو تھے وہ سائمہ ملک کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ کر کے نکلنے لگے۔ سائمہ ملک کا ڈرائنگ روم جو تھا وہ بچوں کا پلے روم بن گیا، اور اس کا اسٹڈی روم جو تھا وہ حارث کا آفس بن گیا، کیونکہ وہ ورک فرام ہوم کر رہا تھا۔ سائمہ ملک چونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے ایک کامیاب عورت بن چکی تھی، انڈیپینڈنٹ تھی، اور اس کا ایک سوشل سرکل تھا، سہیلیاں بھی تھیں اس کی۔ اب ہر ویکینڈ پہ نا یہ اپنی سہیلیوں کو اپنے گھر مدعو کیا کرتی تھی، اور وہاں پہ کھانے کی محفلیں وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ اب جی اس کی بہو یہ جو ماریہ تھی نا، اس نے کہا کہ یہ جو امی اپنے دوستوں کی محفلیں یہاں پہ گھر میں لگاتی ہیں نا، یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، گھر کے ماحول کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور جب خرچوں کے اوپر سوال اٹھنے لگے تو ان خرچوں کی جتنی بھی ذمہ داری تھی نا، وہ ساری کی ساری سائمہ ملک کے کندھوں پر آ پڑی۔ گھر کے سارے اخراجات وہی کرتی تھی، نجی اسکول کی جو فیس تھی، اور بچوں کا کہا گیا کہ بھی مستقبل ہے تو امی اس کو پے کریں۔ چونکہ ماریہ اپنے کانٹینٹ میں یہ دکھا رہی تھی کہ ہم لوگ بڑے ہی امیر کبیر ہیں یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والی پاکستانی فیملی، اور ہم یہاں پہ بچوں کو یہاں کے لوکل جو گورنمنٹ اسکول ہیں نا ان میں تعلیم نہیں دلوا رہے، بلکہ ہم نے یہاں پہ بچوں کی اسکولنگ پرائیویٹ کی ہوئی ہے، اور یہاں پہ پرائیویٹ اسکولنگ کی فیس کافی زیادہ ہے۔ اب اس فیس کا خرچہ بھی جو تھا وہ سائمہ ملک کے کندھوں پر آ گیا۔ اب یوٹیوب پہ کنٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے نا جگہ جگہ ٹریولنگ کرنا، یہ ماریہ نے نا ہالیڈیز بک کروانے، مہنگی مہنگی چھٹیاں بک کروانی، اور بچوں کے اسکول ہالیڈیز میں ہی چھٹیاں بک کروانی، اور اسکول ہالیڈیز میں یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹکٹس جو ہیں وہ آسمان کو چھونے لگ جاتی ہیں۔ اب یہ مہنگی جو ہالیڈیز تھی نا، اس کے اخراجات بھی سائمہ ملک ہی پے کرتی تھی، اور کہا یہ جاتا تھا کہ یہ خاندانی یادیں بن رہی ہیں، امی پلیز آپ ایسا مت کیجیے۔ ماریہ کے سوشل میڈیا پروجیکٹس کے اوپر جتنی بھی سرمایہ کاری ہوتی تھی، جتنی بھی اخراجات آتے تھے نا، وہ آگے سے اسے یہ نام دیا جاتا تھا، حارث یہ کہتا تھا کہ امی یہ سرمایہ کاری ہے، اگر یہ پیسے کمائے گی تو وہ گھر میں ہی آئیں گے، اور ہر بار جو تھا نا وہ سائمہ ملک آگے سے خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتی رہی کہ خاندان کی خاطر انسان کو قربانی دینا محبت ہوتی ہے۔ پھر جی ایک دن نا کیا ہوا کہ حارث اور اس کی بیوی ماریہ سائمہ ملک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک پلاننگ جو تھی نا وہ اپنی ساس کے سامنے پیش کی۔ ماریہ نے یہ کہا کہ امی میں نے یہ سوچا ہے کہ پیچھے یہ جو سٹور روم ہے ایک گراج کی طرح بنا ہوا ہے نا، اس کو ایک خوبصورت سے رہائشی یونٹ میں نا چینج کر دیتے ہیں، وہاں پہ ایک اسٹوڈیو فلیٹ بنا لیتے ہیں۔ اور جی اب نا سائمہ ملک نے پوچھا کہ حیرانگی کے ساتھ کہ کیوں، میں نے تو وہ کمرہ کرائے پہ نہیں دینا ہے، میں سارے اخراجات آسانی کے ساتھ پوری کر سکتی ہوں۔ لیکن جی ماریہ آگے سے مسکرائی اور اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو نا اپنی پرائیویسی مل جائے گی، بچے آپ کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، آپ پیچھے یہ جو ایک طرح سے یہی کہا گیا نا کہ گراج ہے، اس کو اپنے کمرے میں بدل لیں، وہاں پہ اپنا واش روم اور کچن وغیرہ بنا لیں، اور اس سے یہ ہے کہ آپ بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گی اور ہمیں بھی سہولت مل جائے گی۔ یہ بات سننے کے بعد نا کچھ دیر کے لیے سائمہ ملک خاموش رہی، اور اس نے بڑی ہی حیرانگی سے پوچھا کہ باقی گھر یہ کہاں جائے گا، کہ اگر میں باہر گھر کے باہر والے حصے میں شفٹ ہو جاؤں گی تو باقی گھر میں کون رہے گا؟ حارث نے نا آگے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ امی بچوں کو نا اپنے اپنے کمرے مل جائیں گے، بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے، اور مجھے بھی آفس مل جائے گا، اور ماریہ کو جو ہے وہ اسٹوڈیو مل جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ اپنی جگہ پر رہیں گی، ہم لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ مصروف رہیں گے۔ اس لمحے نا سائمہ ملک کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ اس کو گھر کی مالکن نہیں بلکہ ایک رکاوٹ سمجھنے لگے ہیں۔ اب چند دنوں کے بعد نا انہوں نے یہ حارث اور ماریہ نے نا ٹھیکیدار بھی بلا لیا، اور اس میں سائمہ ملک کی نہ تو کوئی اجازت شامل تھی، اس کی رضامندی بھی نہیں تھی، اور اس سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ سارے کے سارے پیسے جو ہے نا اس اسٹوڈیو فلیٹ کو بنانے کے لیے وہ بھی سائمہ ملک ہی لگائے گی، یعنی کہ اپنا علیحدہ سے جو کمرہ بنانا ہے نا وہ بھی وہ گراج میں خود بنائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ سائمہ ملک اپنے ہی گھر کے ایک کونے تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔
اب جب سائمہ ملک نے دیکھا نا کہ میرے بہو اور بیٹے نے صرف یہ پیشکش ہی نہیں کی اور بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے، اب جی اس رات نا سائمہ ملک نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے اپنے ایک پرانے وکیل کو فون کیا، پھر اپنے اکاؤنٹنٹ کو، پھر اسٹیٹ ایجنٹ کو، اور پھر اپنی ایک پرانی دوست شازیہ کو۔ 2 ہفتوں کے اندر اندر نا اس نے اپنا گھر فروخت کر دیا، اور وہ بھی کیش میں، یعنی کہ نقد رقم اس نے لی، یہ نہیں کہ بھی بینک ٹرانسفر ہوگا اس میں ٹائم لگے گا۔ اور لندن کے قریب اس نے نا اپنا ایک شاندار برانڈ نیو اپارٹمنٹ خرید لیا، اور جس کے کہ اس دن نا کاغذات مکمل ہوئے، اور اس نے پھر حارث اور ماریہ کو ڈرائنگ روم میں بلایا۔ اب ان دونوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سائمہ ملک نے نا اہم بات کرنی ہے، اور وہ مطمئن نظر آ رہے تھے کہ بھی یہ اسٹوڈیو فلیٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے جو اسٹور روم کے بارے میں بات کی ہے نا، اس کے اوپر اب سائمہ ملک کہے گی کہ بھی ایکٹ کیا جائے، یا مطلب مجھے منظور ہے، یا میں اس کو بنوانے میں نا مطلب ایگری کر رہی ہوں۔ مگر سائمہ ملک نے نہ تو اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ کوئی بحث کی، نہ ان کو یہ کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، بلکہ اس نے سکون کے ساتھ نہ اپنا فیصلہ سنایا کہ میں نے گھر بیچ دیا ہے۔ اب یہ بات سن کر نہ حارث اور ماریہ کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ سائمہ ملک نے ان کو یہ بتایا کہ جو نئے مالک ہیں وہ اگلے مہینہ قبضہ لیں گے، اور تم لوگوں کے پاس یہ چند دن ہے، اس کے اندر اندر تم لوگ اپنے رہنے کا کوئی بندوبست کر لو۔ اجی ماریہ کی آواز کانپ گئی کہ ہم لوگ کہاں جائیں گے، اور سائمہ ملک نے نا آگے سے نرمی سے جواب دیا کہ یہی سوال مجھے اس دن پوچھنا چاہیے تھا جب تم لوگوں نے میرے لیے یہ بات سجسٹ کی تھی، مجھے یہ اوپینین دی تھی کہ میں اپنے ہی گھر سے نکل کر باہر اسٹور روم میں منتقل ہو جاؤں اور وہاں پر جا کر رہنا شروع کر دوں۔ اس بات کے اوپر نا جی حارث اب خاموش تھا۔ اس لمحے شاید ان لوگوں کو پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ محبت اور کمزوری ایک چیز نہیں ہوتی، کہ سائمہ ملک اگر خاموش تھی، ان لوگوں کو وہاں پہ گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی تھی، ان کے اخراجات پورے کر رہی تھی، تو یہ وہ سب کچھ محبت میں کر رہی تھی، وہ کمزور عورت نہیں تھی۔ سائمہ ملک نے اپنے بچوں حارث اور ماریہ کو، اپنی بہو ماریہ کو اپنا فیصلہ سنایا، انہیں قانونی نوٹس دیے، مناسب وقت بھی دیا تاکہ وہ 3 سے 4 ہفتے کے اندر اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں۔ ان لوگوں نے نا اس سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں، وضاحتیں دیں، جواز پیش کیے کہ ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، مسئلہ صرف اسٹور روم کا نہیں تھا، اور یہ دس اینڈ دیٹ، اس طرح لیم ایکسکیوزز بنانے شروع کر دیے۔ دراصل سائمہ ملک نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ مسئلہ اسٹور روم نہیں ہے، مسئلہ وہ رویہ تھا جس نے کہ سائمہ ملک کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ اس کی قربانی اس کے بچوں کا حق ہے، وہ جو اخراجات ان کے اٹھا رہی ہے، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، یہ سب ان کا حق ہے، وہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اب جی 6 ماہ کے بعد نا حالات بدل گئے۔ حارث نے پھر اپنی ایک مستقل طور پہ نوکری ڈھونڈی، اور عائشہ جو تھی وہ بھی دوبارہ سے اپنی جاب پہ چلے گی، اس نے یوٹیوب چھوڑ دی کہ بھی اس میں سکسیس تو اتنی ملے گی نہیں، تو باقاعدہ طور پہ نا یہاں پہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اور بچے بھی اب جو تھے وہ پہلے سے زیادہ اپنی دادی سے محبت کرتے تھے اور ذمہ دار ہو گئے تھے۔ اور سائمہ ملک وہ اب اپنی زندگی دوبارہ سے جی رہی تھی، اپنے فیصلے وہ اب خود کرتی تھی، اپنی دوستوں سے ملتی تھی، اپنے کاروباری منصوبوں پر کام کرتی تھی، اور سب سے اہم بات کہ اس نے زندگی میں ایک سبق سیکھ لیا تھا کہ خاندان سے محبت کرنا ضروری ہے، مگر خود کو بھلا دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا ضروری نہیں ہے۔ سخاوت نو ڈاؤٹ کہ ایک نعمت ہے، لیکن جب لوگ اس کو اپنا حق سمجھنے لگے نا، تو حد مقرر کر دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی لوگوں کو آپ کی قدر اس وقت سمجھ آتی ہے جب انہیں پہلی بار یہ احساس ہو کہ آپ کے بغیر ان کی زندگی کتنی مختلف ہوگی، کیونکہ عزت مانگی نہیں جاتی، قائم کی جاتی ہے، اور خودداری وہ دولت ہے جسے کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا جب تک کہ آپ خود اسے چھوڑ نہ دیں۔ انسان اپنی عزت خود کروانا جانتا ہے، اور اس کو کروانی بھی چاہیے۔ اس طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو ویلیو لیس کر دیں گے، دوسروں کے سامنے ڈھیری ڈھا دیں گے، اور کہیں گے کہ بھی خیر ہے، میری تو کوئی بات نہیں، اور خاص طور پہ مائیں جب وہ اپنے بیٹوں کے سامنے یہ کہتی ہے نا کہ سب کچھ انہی کا ہے اور ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کو نا فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں سائمہ ملک کا لیا گیا فیصلہ بالکل درست تھا؟ اس نے اپنے بیٹے اور بہو کو جو ایک ریڈ لائن لگا کر اپنی ایک عزت کی لکیر کھینچ دی کہ بھی میں باہر گیراج میں نہیں جاؤں گی، حالانکہ کہنے کو تو ایک معمولی سی بات ہے کہ بھی آپ آؤٹ ہاؤس میں جا کر رہ لیں، وہاں پر ٹیننٹس بھی تو آ کر رہتے ہی ہیں، اگر آپ اپنے ہی گھر کے آؤٹ ہاؤس میں رہ لیں گے تو اس میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو کیا سائمہ ملک کو وہاں پہ جا کر رہ لینا چاہیے تھا، اپنے آپ کو اسٹوڈیو فلیٹ تک منتقل کر لینا چاہیے تھا، یا کہ جو اس نے اپنے بیٹے اور بہو کو یہ بتایا کہ بھی میں کوئی فالتو چیز نہیں ہوں کہ آپ لوگ مجھے گھر سے باہر نکال کے باہر گیراج میں شفٹ کر دیں گے، اور یہ گھر میرا ہے، میں اس کی مالکن ہوں اور میں ہی اس کے فیصلے لوں گی، یہ بالکل درست فیصلہ تھا۔
کیا سائمہ ملک کو اپنے بچوں کو اپنے بیٹے اینڈ آف دا ڈے تو یہ مطلب جو گھر تھا وہ اس کے بیٹے ہی کے پاس جانا تھا نا، تو اس کو پہلے ہی اپنی زندگی میں اس گھر میں رہنے کی اجازت فلی اینڈ فلیش دے دیتی، اس کو اس گھر کی اتھارٹی دے دیتی اس کی بیوی کو، تاکہ وہ ایک نیا اپنا کنٹینٹ ایوری ڈے کریٹ کرتی رہتی، یا کہ جو اس نے فیصلہ اٹھایا، اپنا قدم لیا کہ اپنے 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 آرام کو، اپنے وقار کو اس نے نیچے نہیں جانے دیا، یہ بالکل درست فیصلہ تھا، یا کہ سائمہ ملک کا لیا گیا فیصلہ صرف اور صرف غرور پہ مبنی تھا؟ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار خود کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔